السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ کرونا وائرس کی دوسری تیسری لہر نے اتنی شدت اختیار کی ہوئی ہے کہ بے شمار علماء کرام بھی اور بڑے لوگ بھی اس وقت جو ہے ہسپتال میں ہیں اور انتہائی کربناک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ بیماروں کی تعداد بھی غیر معمولی طور پر زیادہ ہے، گھر گھر بیماری پھیلی ہوئی ہے اور پریشانی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور بیماروں کی تعداد بھی غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔ بس اس پر جو ہے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ موجودہ حالات میں دعا اور خدا کی طرف ہمارا سفر اب سے شروع ہو جانا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کو ہم نے سب کچھ بنا لیا ہے، اپنا سب کچھ، اپنا نصب العین بنا لیا ہے، اپنا مطمح نظر بنا لیا ہے، ایم اینڈ ٹارگٹ بنا لیا ہے۔ مقصد زندگی یہ دنیا کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، موت دی ہے، تو پوری زندگی کا حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ آزمانے کے لیے میں نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی جہاں ایک ڈیوٹی کے لیے ہم نے بھیجا ہے، ایک چھوٹے بچے کو جب بھیجا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ چیز لے آؤ، تو وہ راستے میں کھیل کود کا منظر دیکھتا ہے یا بعض لوگوں کو تماشا دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ وہیں گم ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس کو کسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اچانک پھر مار پڑتی ہے، بلاوا آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سزا ملتی ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا، کیوں نکلا تھا، کیا میرا ایم اینڈ ٹارگٹ تھا۔ میں تو راستے میں گم ہو گیا، میں تو کسی اور غیر ضروری کام میں لگ گیا اور رنگ رلیوں میں کھو گیا۔ جب اس کے اوپر مار پڑتی ہے، تماچا لگایا جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل بھول گیا تھا، میں تو بالکل غافل ہو گیا تھا۔ یہی غفلت ہماری بھی ہے، ہمارا بھی حال اس سے مختلف نہیں ہے کہ ہم نے مقصد کو چھوڑ کر غیر مقصد کو اپنا مقصد بنا لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ حالات نے صورتحال ہمارے سامنے واضح کر دی، حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، اور حقیقت زندگی ہمارے سامنے واضح ہو کر رہ گئی۔ کتنے اپنے ہیں جو چلے گئے، کتنے رشتہ دار ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنوں کے والدین فوت ہو گئے، کتنوں کے دوست احباب دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنوں سے جدائی کا غم کتنوں کو اٹھانا پڑا ہے، اور غیر متوقع طور پر انیکسپیکٹڈ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اور اس وقت کتنے لوگ بیمار ہیں بڑی تعداد میں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ مشکلات سے بچائے رکھیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے کہ غم کافور ہو جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک ہفتہ بھی اگر، پورا ایک ہفتہ 7 دن بھی اگر انسان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم روزانہ 500 مرتبہ پڑھے، اور ایک ہفتے تک یہ عمل اگر جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی غم کافور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روزانہ 100 مرتبہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔
کیا ہی اچھا ہو 313 مرتبہ اگر ہم روزانہ پڑھ لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ ہم 313 مرتبہ پڑھیں یا روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، غیر معمولی تاثیر ان کلمات کی انشاءاللہ تعالی سامنے آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل لگا کر ہم پڑھیں، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں۔ ان کلمات کی میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ 100 مرتبہ روزانہ ہم استغفار پڑھیں، سارے لوگ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ایک صاحب نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی، تو اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرونا وائرس کے اس موجودہ حالات میں بچنے کی تدبیر بیان فرمائی کہ انسان 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے۔ تو اس پر ہم عمل کریں، اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، بہت سوں کو فائدہ ملا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ انسان ان کی طرف متوجہ ہو موجودہ حالات میں۔ سارے لوگ اگر اللہ کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حالات میں فرق واقع ہوگا انشاءاللہ۔ اور بعض اوقات یہ عذاب ہوتا ہے، گناہوں کا عذاب، گناہوں کی سزا دنیا میں ہوتی ہے کہ زمین میری ہے، فضائیں میری ہیں، ہوائیں میری ہیں، خلائیں میری ہیں، کل کائنات میری ہے، تمہیں میں نے بنایا ہے، میری نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، آفاقی نعمتیں بھی بے شمار، انفسی نعمتیں بھی بے شمار، یہ 3.5 ہاتھ کی جو باڈی ہے اس میں کتنی ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور جسمانی پورے نظام سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، خوشی سے انسان بلیوں اچھلتا ہے، انرجی دی ہوئی ہے اس سے انسان پیدل چلتا ہے، جہاں مرضی وہاں پر جاتا ہے، اور سبحان اللہ زندگی کا لطف اٹھاتا ہے انسان۔ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو میری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، میری نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہو، جتنے اسباب اور وسائل ہیں، جو کچھ رزق ہے، جتنے اسباب ہیں، جتنے وسائل ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو، ان کا غلط استعمال کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو ناخوش ہوگا ہی، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اب عذاب اگر ہو تو اس سلسلے میں قرآن مجید میں 3 طرح سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، 3 طرح سے رہنمائی ملتی ہے، اور عذاب سے بچنے کی صورت اور شکل پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جہاں پر موجود ہوں، حضور کی ذات جہاں پر موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود جب تک دنیا میں موجود رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، ان عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا، عذاب نازل نہیں فرمائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں موجود ہوں۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حین حیات جب آپ تھے اس وقت کی بات ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کی موجودگی کا احساس کن چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں بلکہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کی جائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد درود شریف کی کثرت، صلاۃ و سلام ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت ہے، اس سے آپ کا قرب زیادہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ آپ کی موجودگی کے قائم مقام ہے کافی حد تک۔ یعنی بہت زیادہ درود شریف اگر ہم پڑھیں گے تو آپ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق استوار ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہنا اور آپ کا دنیا میں حیات کی حالت میں آپ کا موجود ہونا، یہ عذاب کے ٹلنے کا سبب ہے۔ اور آج دنیا سے تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے ہیں، لہٰذا آپ کی طرف درود شریف کی کثرت جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اور آپ کی موجودگی کا احساس اس سے قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب درود شریف کی کثرت کے ذریعے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ عذاب دور ہوگا۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی بہت زیادہ کی جائے۔ سنتوں کی پیروی جب ہوگی، سنتیں جب زندہ ہوں گی ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، ہر کام میں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور قرب کی علامت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس روایت کی نسبت ہے کہ صالحین کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو صالحین اور نیککاروں کا تذکرہ اگر رحمت کا باعث ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صالحین میں سے کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر نیککار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو عام دوسرے نیککار جو لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، ان کا تذکرہ اگر رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے اور اس سے اگر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون زیادہ صالح ہے، نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ تو آپ کے تذکرے کے نتیجے میں، آپ کی سیرت طیبہ کے تذکرے کے نتیجے میں رحمتیں کیسے نازل نہیں ہوں گی؟ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ سیرت طیبہ پر جو مستند کتابیں ہیں، ان کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں اجتماعی طور پر بھی مطالعہ کیا جائے ان کتابوں کا، اور انفرادی طور پر بھی مطالعہ کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشک بار تذکرہ اور اس سلسلے میں مستند کتابوں کا انفرادی مطالعہ اور اجتماعی مطالعہ عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طاعون کے زمانے میں اپنی کتاب انہوں نے لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس کی تصنیف سے آپ نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جس دن آپ طاعون کے زمانے میں اس کتاب کی تصنیف فرماتے تھے، ایک حصے کی تصنیف ہوتی تھی، اس دن وفات نہیں ہوتی تھی، انتقال نہیں ہوتا تھا، لوگ مرتے نہیں تھے اس علاقے میں، اور جس دن ناغہ ہو جاتا تھا تو کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے تھے۔ تو آپ نے پھر لکھنا چھوڑا نہیں ہے، یہاں تک کہ لکھنے کا سلسلہ نشر الطیب کا ذکر اگر کیا ہے تو ماشاءاللہ افاقہ ہوا اور پریشانی دور ہوئی۔ تو نشر الطیب کا مطالعہ کیا جائے، دوسری سیرت کی جو مستند کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں، لیکن نشر الطیب کے حوالے سے چونکہ ایک تجربہ ہوا ہے اور یہ کتاب بہت ہی عاشقانہ انداز میں لکھی گئی ہے، تو اس کتاب کی بھی بڑی برکت ہوگی۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو جس دن وہ لکھتے تھے اس دن کسی کا انتقال نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ باتیں ہو گئی کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کے حوالے سے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوسائٹی میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کو عذاب سے ہلاک نہیں فرماتا،
اور آپ کی موجودگی کا احساس درود شریف کی کثرت، سنتوں کی پیروی کے ذریعے، درود شریف کی کثرت کے ذریعے اور مستند سیرت کی کتابوں کے مطالعے کے ذریعے یہ موجودگی کا احساس جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو آپ کی موجودگی کے سبب سے چونکہ عذاب ٹلتا ہے تو درود شریف کی کثرت سے بھی عذاب دور ہوگا، اور سیرت طیبہ کی مستند کتابوں کے مطالعے سے بھی، نشر الطیب کے مطالعے سے بھی، اور انشاءاللہ تعالی سنتوں کو زندہ کرنے کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ عذاب ٹلے گا، یہ پریشانی دور ہوگی۔ اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ استغفار اگر سارے لوگ کریں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، عذاب دور ہو جاتا ہے استغفار کے نتیجے میں۔ سارے لوگ اگر استغفار کی طرف آ جائیں، سارے لوگ، تو امید قوی یہی ہے کہ عذاب دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عذاب دور فرماتا ہے۔ لہٰذا سارے بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے۔ کیا سارے لوگ لا الہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کا ورد 100 مرتبہ کم از کم سارے لوگ روزانہ شروع کر دیں، 100 مرتبہ منیمم ٹائمز۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے نتیجے میں مشکلات دور ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور استغفار کی کثرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ایک تیسرا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مَا كَانَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، فرمایا گیا کہ کسی قریہ کو، کسی علاقے کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا اگر وہاں کے سارے باشندے اصلاح کا کام اگر کریں، سب اگر مصلح بن جائیں۔ تو اصلاح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا جائے، اچھے کاموں کا حکم، برے کاموں سے روکنا، یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا، اصلاح کا سلسلہ، اور اپنی ذات میں اصلاح کی شمع سب سے پہلے انسان روشن کرے۔ اصلاح کے وسیع مفہوم میں یہ بات داخل ہے اور اہمیت کے ساتھ شامل کہ انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ تو ساری قوم اگر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، سارے لوگ استغفار شروع کر دیں اور اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی سیلف کریکشن، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے، ان کی خدمت میں حاضری دے کر، اپنی جتنی برائیاں ہیں ان کا تذکرہ کر کے انسان جو ہے اصلاح کروائے، اپنی اصلاح کروائے۔ تو اصلاح کی طرف اگر سارے لوگ متوجہ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی عذاب دور فرما دے گا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ 3 کام میں نے بتائے، یعنی عذاب کو دور کرنے کے عذاب کو دور کرنے کے جو 3 طریقے ابھی آپ کی خدمت میں نے بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود رہنا کسی معاشرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے عذاب دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا، کسی علاقے کو ختم نہیں فرما دیتا۔ تو یہ موجودگی آج کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اب درود شریف کی کثرت اور سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش، یعنی عملی زندگی میں سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ ناخن کاٹنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا؟ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹتے تھے؟ آپ لیٹتے کس طرح تھے؟ آپ ہنستے کس طرح تھے؟ اٹھتے بیٹھتے کس طرح تھے؟
آپ کے عبادات کیسی تھیں، آپ کے معاملات کیسے تھے، تمام چیزوں میں سنتوں کی پیروی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش، یہ آپ کی موجودگی کا احساس زندہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اجتماعی اور انفرادی مطالعہ انسان کرے، تو یہ بہت اہم باتیں ہیں، ان کی طرف انسان متوجہ ہو اور کچھ نیک اعمال بجا لانے کی انسان کوشش کرے۔ تو اس سے انشاءاللہ یہ 3 کام، یعنی درود شریف کی کثرت، سیرت طیبہ کا مطالعہ اور سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش، اور دوسرا کام استغفار کی کثرت، اور تیسرا کام اپنی اصلاح کی کوشش، سارے لوگ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ 3 کام اگر ہوں گے تو ان 3 کاموں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا کہ عذاب ٹل جائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو ایک وجہ قرار دی گئی ہے، لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا کہ آپ چونکہ اس وقت موجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود شریف کی کثرت کی جائے گی تو پھر یہ آپ کی موجودگی کے قائم مقام ہوگی انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ بس الحمدللہ۔ دعاؤں کے لیے درخواست ہے جی آپ سے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہم آمین۔ سنتے تو بہت ہے، بس عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، آمین۔ اور ہے نا بچوں کو نیک بنا دے اللہ تعالیٰ، اپنا دوست بنا لے بچوں کو۔ میرا بیٹا ہے نبیل احمد، اس کے لیے دعا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ حیات طیبہ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ نیک کار بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی تمام کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بچوں کے لیے ماں کی دعائیں بہت کارگر ہوتی ہیں، اور کوششیں بھی ہونی چاہیے، دعائیں بھی ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش جاری رہنی چاہیے، اور کوشش میں جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے، ہو گئی ہے، اس پر استغفار ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح بالکل جب ہوش آیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک جس طرح انگلی پکڑ پکڑ کر راہ راست پر لانے اور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، یا اللہ یہ معاف فرمائے۔ کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے حق ادا کر لیا ہے۔ اب بچے انٹرنیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہے اس سلسلے میں غافل رہتے ہیں، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کس طرف متوجہ ہو رہا ہے، کیا وہ جب معاملہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے پھر جا کے افسوس اور واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں واقع ہوتا، کیونکہ بچہ جب 9 سال کا 10 سال کا ہو جاتا ہے پھر وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، 7 سال تک جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے، تو 7 سال تک کم از کم نمازی بنا لے انسان، پھر جا کے معاملہ جو ہے وہ قابو میں رہتا ہے۔ اب 10 سال کے بعد جو ہے 10 سال کے بعد جا کے معاملہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، 12-13 سال کی عمر میں آ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ تو یہ بہت کمی ہے، کوتاہی ہے، تو ان باتوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ ماں آپ دعا بھی کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 3 دال، ایک تو دعوت یعنی دین کی دعوت دینا، خوشگوار موڈ میں ان کو اچھی باتیں سمجھانا، دعا، دعوت، اور ایک اور دال میرے ذہن سے نکل رہا ہے میں، تو ایک تو یہ ہے کہ دعا بھی کی جائے، دعوت بھی، دین کی دعوت بھی دی جائے، انوائٹیشن ٹو اسلام، اور بھی ایک دال ہے، میں ذہن سے نکل گیا۔ میں 3 باتیں بتایا کرتا ہوں عام طور سے، اس وقت بات ذہن سے نکل رہی ہے۔ انشاءاللہ کرتے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور کوشش جاری رہے، انشاءاللہ کوشش جاری رہے، اور اپنی ذمہ داری انسان پوری کرے، پھر جا کے دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے تو پھر آپ کی اور ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن ہم نے اگر بچپن سے ابتدا ہی سے اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، پھر آخر میں جا کے اگر تنبہ ہوا تو اس سے جو ہے معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال جس حالت میں ابھی بھی ہیں، جس عمر میں بچے ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ ابھی بھی تلافی کی صورت اور شکل اختیار کریں اور تلافی کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ، اچھا لگا۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ تعالیٰ خیراً، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، 3 اعمال کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے،
ان کا خاص خیال رکھا جائے اور موجودہ حالات میں سب کے لیے دعائیں کی جائیں اور احتیاطی تدابیر پوری طرح اختیار کی جائیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیراً، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔